وفا کے بدلے وفا ملے گی، وفا کے بدلے وفا ملے گی، حیا کے بدلے حیا ملے گی، دعا کے بدلے دعا ملے گی، اسی سے کٹ کر قضا ملے گی۔ تو آج ہم جس اہم موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ آج کا سب سے زیادہ وائرل ٹاپک ہے۔ آپ نے سوشل میڈیا پر پھر پرنٹ میڈیا پر آپ نے ایک خبر بہت زیادہ وائرل دیکھی ہوگی، جس میں انڈیا میں کچھ گنڈے، کچھ لائن قسم کے لڑکے پردے کے خلاف آواز بلند کر رہے ہیں، اور ایک بہادر خاتون نے بہت زیادہ بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے نعرہ تکبیر کی آواز کو بلند کیا۔ دیکھیں، اس واقعے پر جتنا بھی افسوس کیا جائے وہ اتنا افسوس ہی کم ہے، لیکن سب سے زیادہ افسوس تو ہمیں ملک پاکستان میں رہنے والے اور ملک پاکستان میں بسنے والے اور ملک پاکستان سے کمانے والے اور ملک پاکستان سے ہی کھانے والوں پر ہے کہ جو پردے کے خلاف اپنی آواز کو بلند کرتے ہوئے نظر آئے، اور عورت مارچ کے نام پر حیا کی دھجیاں اڑاتے ہوئے نظر آئے۔ اور پھر آپ اس بات سے آپ 1000% متفق ہوں گے کہ باہر کے ممالک میں پردے کے لیے آواز بلند کی جا رہی ہے، اور یہاں پر تعلیم کے نام پر پردے اتروائے جا رہے ہیں۔ یہ چند دن پہلے کی بات، غالباً بہاولپور کے کالج میں جو ٹیچر، نام نہاد ٹیچر تھے، ان کو ٹیچر کہنا بھی ان کی توہین، ٹیچر کی توہین ہے، بلکہ ان کو ٹوچر کہا جا سکتا ہے۔ وہ لانتی قسم کے لڑکیوں کو لے کے خود ان کے ہاتھ پکڑ کے ان کو ڈانس کروا رہے تھے اسٹیج پہ لا کے۔ اور پھر دوسری ویڈیو وائرل تھی کسی اور کالج کی، اب اس کو تعلیمی ادارہ کہا جاتا ہے، میں تو کہتا ہوں یہ جہالت کے گڑھے ہیں جو عورت کو نچوا کر اپنا آپ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم روشن خیال ہیں۔ ان کی روشن خیالی پہ بھی لعنت، ان کے اس طرح کی حرکات اور سکنات پر بھی لعنت۔ اسلام نے نہ ہی اس کو تعلیم کہا ہے اور نہ ہی اس کو تعلیم کہا جا سکتا ہے۔ اگر عورتوں کو نچوانا، ان کو بے پردہ کرنا تعلیم ہے تو ایسی تعلیم کو ہم تعلیم نہیں سمجھتے، نہ ہی یہ تعلیم ہے۔ اور وہاں پر بھی مختلف قسم کے گانے لگوا کر ڈانس کروایا گیا، اور پھر اس کو تعلیم کہا جاتا ہے۔ حاشا وکلا، اس کو کسی صورت میں تعلیم نہیں کہا جا سکتا۔ اور جتنا پردے کے خلاف بولنے کی کوشش کی جائے گی اتنا ہی آپ کو پتہ ہے اس میں مسلمانوں کی بیٹیاں جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ اس پر توجہ اپنی دکھانا شروع کر دیں گے۔ تو آج کے بعد یہ پیغام بھی شرم و حیا کا پیغام ہے کہ اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ اپنایا جائے، اور اس ویڈیو کو بھی بیٹیوں کو دکھایا جائے کہ یہ معاملات ہیں۔ اگر کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم ماڈرن کہلوائیں گے، صرف اور صرف دوپٹہ اتار کے ماڈرن کہلائیں گے، شارٹ کپڑے پہن کے ماڈرن ہم بن سکتے ہیں، تو جانور سب سے زیادہ پھر ماڈرن ہیں، ان کے تو کپڑے ہی نہیں ہیں، پھر جانوروں سے زیادہ ماڈرن تو کوئی بھی نہیں ہے۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دبائیں گے۔ تو سب سے پہلے ڈوب بننا چاہیے ان موم بتی مافیا جو آنٹیاں تھیں جنہوں نے جلوس نکالے تھے عورت کے حقوق پر، عورتوں کو بے پردہ کر کے غلط قسم کے نعرے بنا کے، وہ آج ڈوب مرے۔ ان کے ڈوبنے کے جو دن ہیں وہ بالکل قریب ہیں، بلکہ ان کو ڈوب مرنا چاہیے۔ تو سب سے پہلے خدا تعالیٰ نے پردے میں ہی عزت رکھی ہے۔ خانہ دیکھیں، آپ کی کیمسٹری کی کتاب ہو، فزکس کی کتاب ہو، کوئی بھی قیمتی سے قیمتی کتاب ہو، آپ کبھی بھی پردے میں نہیں رکھیں گے کہ غلاف میں لپیٹیں گے، آپ لوگ نہیں نہ لپیٹیں گے۔ کس کو غلاف میں لپیٹیں گے؟ قرآن پاک کو، کیونکہ سب سے زیادہ قیمتی وہ کتاب ہے، عزت والی کتاب وہ ہے۔
خدا کا کلام وہ ہے، دیکھیں کوئی کروڑ ارب خرب روپے کی اپنی کوٹھی بنا لے، اس کے اوپر غلاف چڑھائے گا؟ غلاف کس پہ چڑھتا ہے؟ خانہ کعبہ پر، خانہ کعبہ کی بلڈنگ پر غلاف چڑھتا ہے، خانہ کعبہ کا غلاف ہوتا ہے نا۔ وجہ کیا ہے کہ اس سے قیمتی کوئی اور چیز نہیں۔ دیکھیں جو عورت، صرف مسلمان عورتیں، اسلام والی حیا والی عورتیں جو ہیں وہ پردہ کرتی ہیں اور غلاف اوڑھتی ہیں، گویا وہ بھی یہ ثابت ہو رہا ہوتا ہے کہ ان سے زیادہ قیمتی عورت کوئی دوسری ہو نہیں سکتی۔ اللہ نے قیمتی عورت بھی اسی کو کہا ہے جو پردے والی ہوتی ہے، حیا والی ہوتی ہے۔ ہر دین کا کوئی نہ کوئی اخلاق ہوتا ہے، پر اس دین کا جو اخلاق ہے وہ حیا ہے۔ حیا ہی سے سارے معاملات، آپ کا دین حیا سے ہی ثابت ہوتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کنواری عورت سے زیادہ حیادار تھے۔ حیا کا ہی آپ نے درس دیا ہے، فرمایا کہ حیا ایمان کا حصہ ہے، حیا سے ہی ایمان ہے۔ تو اپنے آپ کو مومن بھی کہلوانا، مومنہ بھی کہلوانا، اسلام کے ٹھیکیدار بھی خود کو ظاہر کرنا اور حیا سے عاری ہونا معذرت کے ساتھ، یہ آج کل جو دی جا رہی ہے یہ تعلیم نہیں بلکہ تعلیم کے نام پہ بے حیائی پھیلائی جا رہی ہے۔ مجھے تو ایک بات کی سمجھ نہیں آتی، اور وہ بات جو ہے وہ بار بار دل و دماغ پہ دستک دیتی ہے۔ وہ بات یہ ہے کہ اگر کلبوں میں ڈانس کرنا حرام ہے، ناجائز ہے، ان کے خلاف بات کی جاتی ہے تو کیا، اور شادیوں پہ ناچنا گانا حرام ہے تو کیا اسکولوں کے فنکشنوں میں ناچنا جائز ہو جاتا ہے؟ کیا وہاں پہ جو پارٹیاں سجائی جاتی ہیں ان میں ڈانس کروائے جاتے ہیں اس کو حلال ڈانس کہا جائے گا، اس کو ماڈرن ڈانس کہا جائے گا اور اس کو جائز کہا جائے گا؟ یہ سوچنے والی بات ہے۔ اس پہ ضرور جو اسکول اور کالجز کے اساتذہ کرام ہیں، خود کو ٹیچرز کہلوانے والے ہیں، خود کو تعلیم کے ٹھیکیدار کہتے ہیں، ان کو اس بات پہ ضرور سوچنا ہوئے گا، اور وہ بار بار سوچیں کہ ہم آخر کس طرف جا رہے ہیں۔ جس دور پہ نازاں تھی دنیا ہم وہ زمانہ بھول گئے، بس غیروں کی کہانی یاد رہی اور اپنا افسانہ بھول گئے۔ منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں، جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ جس رب نے ہم کو پالا ہے اور بخشا نور اجالا ہے، ہر موڑ پہ خوب سنبھالا ہے، کیوں اس کے احسان بھول گئے؟ اور بچے اور مائیں بھی فلمیں دیکھیں اور گائیں بھی، بچوں کو قرآنی آیتوں کی لوری سنانا بھول گئے۔ فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔